انٹرویو پینل کے افراد میں ڈاکٹر زارون بھی شامل تھے۔ آج انہیں اپنے ہاسپٹل کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کرنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں انٹرویو کے لیے امیدوار اندر آنے لگے۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور اب تک 3 نئی گریجویٹ ڈاکٹرز انٹرویو دے چکی تھی، لیکن ڈاکٹر زارون کو کوئی بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی چوتھے نمبر پر آنے والی امیدوار نے دروازے پر دستک دی۔ جی اندر آ جائیں، ڈاکٹر فرحاد نے کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سب اسی کی جانب دیکھنے لگے۔ شاید سب کی نظریں ہی تھی کہ وہ 2 قدم چل کر ہی قالین سے الجھ کر زور سے نیچے گر گئی۔ ڈاکٹر زارون سمیت تمام انٹرویو پینل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زمین پر گری ہوئی ڈاکٹر فضا نے سر اٹھایا۔ سامنے بیٹھے ہوئے خوبرو ڈاکٹروں کی لائن کو دیکھ کر اسے زمین میں گڑ جانے کا جی چاہا۔ سخت شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ڈاکٹر زارون کو بے ساختہ ہنسی آئی، جسے روکنے کی کوشش کے باوجود ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ بدقسمتی سے یہ مسکراہٹ ڈاکٹر فضا نے دیکھ لی۔ اسے شدید غصہ آیا، لیکن وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور خود کو سنبھال لیا۔ آگے آئیں اور بیٹھ جائیں، ڈاکٹر فرحاد نے اشارہ کیا۔ وہ آ کر بیٹھ گئی اور انٹرویو شروع ہو گیا۔ انٹرویو کے دوران ڈاکٹر زارون وقفے سے سوالات کرتے رہے۔ جب بھی وہ سوال کرتے، فضا کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ اسے یاد آتا کہ اس کے گرنے پر ڈاکٹر زارون کو ہنسی آ گئی تھی۔ آخر کار انٹرویو ختم ہوا اور ڈاکٹر فضا کو منتخب کر لیا گیا۔ وہ بے حد خوش تھی کہ اگلے دن ہی اس کی جاب شروع ہو رہی تھی۔ بدقسمتی سے پہلے ہی ہفتے میں اس کی نائٹ ڈیوٹی لگ گئی اور اس کے انچارج ڈاکٹر زارون تھے۔ ڈیوٹی کے دوسرے دن رات کے وقت جب فضا عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اسے ایمرجنسی میں ایک کیس کی اطلاع ملی۔ وہ تیزی سے اوور کوٹ پہن کر ایمرجنسی میں پہنچی۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا جو کہ سڑک حادثے کا شکار ہوا تھا لایا گیا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ فضا اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ اتنے میں ڈاکٹر زارون بھی آ گئے۔ فضا نے انہیں دیکھا تو بیزاری سے منہ بنا لیا۔ آ گئے سر، جب میں یہاں موجود ہوں تو انہیں یہاں آ کر شو آف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فضا نے دل میں سوچا۔ ڈاکٹر زارون نے آگے بڑھ کر لڑکے کے زخم کا جائزہ لیا اور فضا سے کہا، کتنی دیر ہو گئی ہے ڈاکٹر فضا، آپ نے ابھی تک بچے کا علاج شروع کیوں نہیں کیا؟ فضا نے جواب دیا، سر ابھی تو میں آئی ہوں اور ٹریٹمنٹ شروع کرنے ہی والی تھی کہ آپ آ گئے۔ ڈاکٹر زارون نے کہا، یہ ایمرجنسی ہے اور ہاسپٹل میں موجود ہر ڈاکٹر ایمرجنسی میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ تبھی مریض کے ساتھ آیا ہوا شخص بولا، سائیں آپ لوگ آپس میں لڑنا بند کریں اور میرے بچے کا علاج کریں۔ یہ سن کر فضا اور زارون کو ہوش آیا اور فضا نے مریض کی مرہم پٹی کی۔ پورا ہفتہ ڈاکٹر زارون فضا پر نگاہ رکھتے رہے۔ جب بھی فضا کوئی دوائی تجویز کرتی، زارون اس پر اعتراض کرتے۔ فضا دل ہی دل میں جھنجھلا جاتی۔ لیکن آخر کار ایک ہفتہ گزر گیا اور فضا کی صبح کی ڈیوٹی لگ گئی۔ وہ خوش تھی کہ اب اسے ڈاکٹر زارون کی شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح جب فضا کی آنکھ کھلی تو 9 بج چکے تھے۔ او 9 بج گئے، میں تو الارم لگایا تھا، یہ بجا کیوں نہیں ہے؟ فضا تیار ہو کر ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر زارون سامنے ہی کھڑے تھے۔ آپ 2 گھنٹے لیٹ ہیں، کہیں سے لگتا تو نہیں ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ڈاکٹر بن سکتی ہیں، زارون نے تنقید کی۔ فضا نے گہری سانس لے کر جواب دیا، مانا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں مگر انسان بھی تو ہوں، ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جیسے میری گھڑی رات کو رک گئی تھی۔ یہ سن کر ڈاکٹر زارون ہنس پڑے۔ وقت گزرتا گیا اور فضا کو ڈاکٹر زارون کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ہاسپٹل کے مالک ہیں۔ یہ سن کر فضا کو احساس ہوا کہ زارون اس کی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ آخر کار زارون نے فضا کو شادی کی پیشکش کی اور فضا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا جینا حرام کر دوں گی۔ دونوں ہنس پڑے۔ دوستو، یہ تھی ڈاکٹر فضا اور ڈاکٹر زارون کی کہانی۔